تو مطلب آج پھر مولانا نے بھی کچھ سنا دی اپنے طور پہ پہلے وہ بھی کہہ رہے تھے ہم مل کے بات کریں گے. میں نے کیا کہا تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے کیا کہا تھا, چلائیں نا ذرا, سنا دیں. کیا کہا تھا مولانا صاحب کے؟ مولانا صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں. وہاں دشمنی ہے بڑی سیریس قسم کی. وہاں مولانا جو ہیں ہر ایک کے ساتھ جپھی ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے, مگر پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے. وہ صرف اس حد تک اشارے کرتے ہیں جس حد تک انہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ سے کچھ چاہیے, مگر وہ کبھی بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کو اتارنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملیں گے, کبھی نہیں ملیں گے. یہ میری پیشن گوئی ہے. آج انہوں نے کہہ ہی دیا ہے میرا خیال. ہاں, انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے, اور انہوں نے کہا ایشو ٹو ایشو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, بٹ تحریک نہیں ساتھ مل کے چلانی. تو پھر مولانا کے ٹارگیٹس اچیو ہو پائیں گے اس طرح سے؟ نہیں, آئی ایم سوری, مولانا کے کوئی ٹارگیٹس نہیں اچیو ہو پائیں گے. مولانا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اور میں سمجھتا ہوں ہاتھ ہو گیا, تو اس لیے دکھی تو وہ ہیں. ان کو نون لیگ جو ہے, نون لیگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا, اپنے آپ کو بچا لیا. ٹھیک, مولانا کے لیے کچھ نہیں کیا. تو مولانا تو اپسیٹ تو ہے نا, ظاہر ہے. اب اور سوائے نواز شریف کے باقی تو ویسے بھی مولانا باقی لوگوں کی تو خاص ان کو گھاس نہیں ڈالتے تھے. وہ میاں صاحب کے ساتھ تعلقات تھے. وہ بولتے تھے میاں صاحب نہ ہاتھ ہو گیا, تو مولانا بیچارے نہ کیا, وہ کی کرو. مطلب یہ آگے تحریک چلائیں گے, ٹارگٹ کریں گے اس حکومت کو, شہباز شریف صاحب کو, آصف علی زرداری صاحب کو, تو پریشر بلڈ کر پائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, یا انڈیفرنٹ رہے گی اسٹیبلشمنٹ؟ مولانا جی, مولانا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. بٹ مولانا کے ساتھ ابھی تک انہوں نے نہیں بھولا جو فیض نے کیا تھا. فیض نے مولانا کو باہر نکالا, یا باجوہ صاحب نے, یا فیض آزادی مارچ, اور اس کے بعد بالکل لیٹ ڈاؤن کر دیا. وہ صرف اپنی عمران کو پریشر ڈالنا چاہتے تھے. مولانا تیار ہو گیا, مولانا نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے اور میں نمبر لگاؤں. وہ نہیں ہوا نا, تو مولانا اب ڈزنٹ ٹرسٹ دی اسٹیبلشمنٹ ایٹ آل. اوکے, چلیں دیکھتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ مولانا کے کتنا نوٹس لیتی ہے. آنے والے دنوں میں مولانا کا سیاسی مستقبل بھی طے ہو سکے گا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں واپس. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی پریڈکشن کر دوں کیا؟ بنوانا دینا میری خیر نل. ہاں بسم اللہ. اب سارے میرے خیال سب انتظار میں ہیں کہ کب خان صاحب اینڈ پنکی سپلٹ کریں گے. اب دیکھو نا, پچھلی دفعہ میں نے کافی عرصہ پہلے میں نے غلطی سے کہہ دیا اس پہ وہ کہ یار جھگڑا ہے. وہ جھگڑے ہوتے بھی لڑائی میاں سے خان صاحب بڑے ناراض ہو گئے. اب جھگڑے تو ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان, یار واٹس دا بگ ڈیل. اگر میں نے کہہ دیا کہ کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ ہو رہی ہے, کھٹ پٹ ہوئی ہے, تو کی ہوتا فرق پہ ہے. اور وہ بھی مجھے کسی بڑے اہل جو بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے یہ گڑبڑ ہوئی, اس نے مجھے بتایا. اب میں نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ چڑیا, آفٹر آل چڑیا کی بھی تو بچاؤ کرنا نا, ویسے بھی سورس بتانا ضروری نہیں ہے. تو مگر وہ تو پکی خبر تھی, جو بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے سب کچھ ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ اب میں کہہ دوں کہ جی پھر کوئی گڑبڑ ہونے جا رہی ہے, یا امیدیں لوگ کر رہے ہیں کہ گڑبڑ ہوگی. اور میں کیونکہ دیکھیں نا, کچھ تجزیہ کار ہیں جو خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں. نام نہیں لوں گا میں ان کا, بہت قریب تجزیہ کار تو نہیں, دوست بہت قریب تھے ان کے. ان کی ہر قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر وہ کنٹینر پہ بھی ہوتے تھے نا. کنٹینر سے نہیں, کنٹینر والے تو نہیں, یہ اور والے ہیں جو باقی جو کام ہوتا تھا نا, اس میں ان کی بڑی آمد و رفت تھی. اچھا, وہ ان سے میں خبریں تو لینی ہوتی ہیں, میں سائیکولوجیکل انالیسس بھی کرنا ہوتا ہے. وہ کس سے کیا جائے؟ انہی سے کیا جا سکتا ہے نا جو خان صاحب کے ساتھ 10 سال رہے ہیں ان دی موسٹ انٹیمیٹ آف پلیسز. وہی خان اگر اس طرح ہویا تو خان کی کرے گا, اگر یہ ہویا تو خان دا ریئیکشن کی ہوئے گا. تو یہ تو بڑے کم لوگ ہیں جو کہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ خان کا جو پرسنالٹی ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی ٹو سم تھنگ اور دی ادر. ٹھیک, تو میں رابطے میں ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ. تو وہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جس دن کچھ ایکسپوجر ہو گیا کسی خاتون کا, اچھا, تو خان صاحب ول بی شیٹرڈ, اینڈ خان صاحب کی یہ جو اسٹرینتھ ہے نا یہ ایویپوریٹ کر جائے گی. اچھا, اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جنرل فیض کا کیا سیاسی رشتہ تھا بیگم صاحبہ کے ساتھ, اور کس بندے کے ذریعے تھا, اور اس بندے نے کیسے بیگم صاحبہ کا کانفیڈنس گین کیا, اور وہ بندہ کون تھا اور کیسے ہوا,
اور بہت سی باتیں جو بیگم صاحبہ پریڈکٹ کرتی تھیں وہ کہاں سے آتی تھی ان کو کہ ایسے ہم کرنے جا رہے ہیں یا ایسے ہونے جا رہا ہے، تو وہ آگے خان صاحب کو اور خان صاحب کے اوپر ظاہر ہے. یہ اب میں یار زیادہ نہ میرے سے بات کراؤ، اشاروں میں مجھے بات کر لینے دو. خان صاحب بہت ناراض ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی فیملی کی باتیں شروع ہو جائیں. وہ پہلے ہی ناراض ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے کہ جنرل فیض رابطے میں تھے بشرا بی بی سے. وہ برہم ہوئے ہیں اس بات کے اوپر پہلے ہی. تو بس پھر میں سوری کر کے میں ابھی کر دیتا ہوں. یہ ویسے بھی آپ تو وہ رپورٹڈلی جو چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس میں ہے حقیقت. اچھا ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے جس دن علیحدگی ہوگی نا، اگر علیحدگی ہو گئی تو خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہے بس مسئلہ حل ہو جائے گا. حل ہو جائے گا، اپنا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور ادھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا یہ بڑی کمپلیکیٹڈ بات آپ نے کی ہے. اس کو یہی رہنے دیں. ماضی میں تلخیوں کی خبریں آتی رہتی تھی عمران خان صاحب کی اہلیہ اور ان کی ہمشیرہ کے درمیان، اکثر کے وکلاء کے معاملے پر بھی باقاعدہ تنازع ہوتا تھا کہ یہ وکلاء اس کیس کے لیے ہونے چاہیے تھے اور یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اپنی وکلاء کی ٹیم بھی ہے اور آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو دھڑے بندیاں ان کو بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ کون کس کی طرف سے آ رہا ہے. شیر افضل مروت صاحب ہو گئے، علی امین گنڈا پور صاحب. جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، کیا ہم انہیں اس وقت عمران خان صاحب کا ریپرزینٹیٹیو یا اسپوکس پرسن سمجھیں؟ نہیں. پھر کس کو سمجھیں ہم؟ کسی کو نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں. خان صاحب مختلف لوگوں سے مختلف کام کرواتے ہیں. اچھا. اور اتنی سپیس اپنے لیے چھوڑتے ہیں کہ یو ٹرن لے سکیں، کہہ سکیں یہ میں نے تو کہا ہی نہیں. تو اس لیے کبھی تو عمر ایوب جو ہے وہ بیانیہ پریزنٹ کرتا ہے، کبھی مروت کرتا تھا. اب میں نے سنا مروت واپس مل آیا، جا کے معافی مانگ لی ہے، ہاتھ گوڑے شوڑے ہاتھ لا لے رہے اور ہاتھ بھی ملا لیا. وہ کہتے ہیں جب ہی نہیں پائی ہاتھ ملا لیا. تو بس وہ مطلب ہے کہ ایسے کر کے ہاتھ دے دیا ہوگا خان نے، تو اس نے چوم لیا ہوگا اور اس کے بعد آ گیا وہ، پھر شروع ہو گیا. ادھر سے فواد چودھری لپک رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوئی. تو اور ہو جائے گی، بائی دی وے ہو جائے گی. یہ بھی میں پریڈکٹ کرتا ہوں کسی نہ کسی اسٹیج پہ چودھری بھی پہنچ جائے گا فواد چودھری. وہ بھی پہنچ جائے گا وہ بھی جا کے، بس اب اس سے زیادہ ہو جائے گا. پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں. تو یہ سب لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف خان صاحب کے ساتھ لائن کھولی ہوئی ہے، دوسری طرف مائی باپ کے ساتھ لائن کھولی ہوئی ہے. اور ایسے ہی پی ٹی آئی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. بڑے کم لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. ایک دو ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہیں. اچھا. باقی سب جو ہیں دے آر ان رابطاس. انڈر گراؤنڈ میں حماد اظہر صاحب بھی آ جاتے ہیں نا. وہ تو ابھی میرا خیال ہے وہ اب نہیں رہے. اب میرا خیال ہے رابطے اسٹیبلش ہو گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ میں تو ذرا سائڈ تے ہو جاؤں تو بہتر ہے. پر ایک بات جو فواد چودھری صاحب بھی پہلے ایک طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کو رہا کروانے کا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے آئی تھنک علیمہ از بینگ ان کائنڈ. سب یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں اور لیڈ کریں پارٹی کو. ان لوگوں کے پولیٹیکل کریئرز ہیں، دے لنکڈ ود خان. وداؤٹ خان دے نو بڈیز. تو یہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ خان جیل میں ہی رہے، یہ نہیں چاہیں گے. یہ آئی ڈونٹ اگری ود علیمہ. بٹ انہیں پرسنل پروجیکشن کا موقع تو مل جاتا ہے نا، ذاتی تشہیر تو کر لیتے ہیں. خان صاحب آتے تھے تو اوور شیڈو. نہیں دیکھیں کیا ان کو ملتا ہے، تھوڑی تو پبلسٹی مل جاتی ہے، پھر گالی شروع ہو جاتی ہے ان کے خلاف. اب گنڈا پور کو میڈیا نے کیا نہیں کہا. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں سینئر پیپل جو کہ جیلیں کاٹ کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں گنڈا پور مروت سارے جڑے نے بکو مال ہے. مجھے بٹھا کے بتاتے ہیں اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. تو اگر یہ ان کے اندر ایسی باتیں چل رہی ہیں تو پھر آپ کیسے یہ پارٹی آگے بڑھے گی؟ مطلب اٹس ناٹ اے پارٹی آرگینک ہوتی ہے جس کے اندر ایک کمانڈ سٹرکچر ہوتا ہے اور سارا کچھ. یہاں تو جتنے لوگ ہیں کھڑے ہو کے گروپس، چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں. چیف منسٹر اپنا بوتھ بنایا ہے، اسد کیسد اپنا بنا ہوا ہے. اب وہ کوئٹہ میں وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہمیں پوچھے بغیر. محمود اچکزئی جی اچکزئی صاحب، وہ پہلے ان کو سامنے کیا ہوا تھا، وہ آل اوور سڈن وہ لیڈر بن چکے تھے. اب ان کو پوچھے بغیر ہی کینسل کر دیا. وہ اب پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں کہ ایک ہی ہو رہے ہیں.